واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ الله أكبر۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ انتہائی قابل احترام میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق
زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ خانہ کعبہ کی طرف قسم پرسی کے عالم میں دیکھتے ہوئے اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کی ہجرت کے بعد پہلا سال گزرا۔ دوسرے سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، جس میں کفر کے بڑے بڑے لیڈرز ائمۃ الکفر مارے گئے، اور اسی معرکے کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بچپن میں ہی آپ کے ساتھ تھے، بچپن سے ہی آپ کی رفاقت میں تھے، اور آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص شرف صحبت کے علاوہ، دینی خدمات کے علاوہ، خاندانی طور پر ایک محبت، ایک پیار اور ایک الفت کا رشتہ تھا۔ اور غزوہ بدر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور جوہر، بہادری، شجاعت، جہاد فی سبیل اللہ، دشمنوں کو للکارنا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایک جوہر آپ کے سامنے مزید نکھر کے واضح ہو کے سامنے آیا۔ غزوہ بدر سے آپ فارغ ہوئے، اس کے کچھ عرصے بعد ہی 2 ہجری ہی کے اندر رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، 2 ہجری میں، اور اس کے متصل بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں ان فاطمہ قد خطبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بیٹی اور جنت کی شہزادی زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سادگی میں اسے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ کی لونڈی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے حوالے سے آپ کے گھر میں مختلف جگہوں سے پیغامات آ رہے ہیں، اور آپ کو اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنا پیغام بھیج دینا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غربت کی زندگی بسر کرنے والے، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ لیول کے انسان، لیکن معاشی لحاظ سے اور اکنومیکلی ایک متوسط بھی درجے کے بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے کی زندگی بسر کرنے والے اپنی لونڈی کو جواب دیتے ہیں کہ میں کس حوالے سے آپ کو پیغام بھیجوں، میرے پاس تو شادی کے جو لوازمات ہیں، جو ضروری اخراجات ہیں، ان کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی لونڈی بڑی ہی فراست والی، بڑی ذہانت والی، اصرار کے ساتھ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے اگر آپ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک سائل بن کے پیغام لے کے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو واپس فرما دیں اور آپ کو خالی ہاتھ
واپس بھیج دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور اکثر انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بیشتر باتیں ہیں وہ ادھر ادھر کی نہیں، فسانے نہیں، کہانیاں نہیں، باسند ایتھینٹک سورسز کے ذریعے سے کتب احادیث کی باتیں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میری اس لونڈی نے اتنا اصرار کیا، اس قدر اصرار کیا اور اس قدر کثرت سے مجھے امیدیں دلائیں کہ مجھے یقین ہو چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ ایک روز میں آپ کے پاس چلا گیا، آپ کے سامنے بیٹھ تو گیا، لیکن افہمت جلالتن وہیبتن، اللہ کے نبی کا جلال، آپ کا روب، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا نورانی چہرہ، آپ کی عظمت اور آپ کے جسم مبارک میں اور آپ کے چہرے انور پہ وہ روب کی ایسی کیفیت، افہمت، میرے جیسے علی کے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہو کہ میں آپ سے بات کروں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے افہمت، مجھے تو چپ لگ گئی، خاموش ہو گیا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی مجھے فرمایا۔ اور امام بہقی کی ایک عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ، اس میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے وہ احادیث جمع کی ہیں جس میں آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں، نبوت کے دلائل ہیں، اس بات کی علامات ہیں کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں۔ اس عظیم کتاب کے اندر امام بہقی نے اس پورے واقعے کی تفصیلات لکھی ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے خاموش بیٹھا ہوں، ہونٹوں کو تالے لگے ہیں، چپ سادی ہوئی ہے، نگاہیں کیسی جھکی ہوں گی، ادب کیا عالم ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ہستی کا کیا وقار اور کیا مقام ہوگا۔ خود آپ نے کہا، اے علی بولتے نہیں، کیسے آئے ہو؟ تم اس لیے آئے ہو نا کہ تم مجھے میری بیٹی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو۔ جئتنی تخطب فاطمہ، علی بتاؤ نا، اس لیے آئے ہو نا کہ بیٹی کے حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یوں شرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، علی آپ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا موجود ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سادگی میں، غربت میں، دونوں جہانوں کی دولت سینے کے اندر موجود ہے لیکن دنیا کی دولت کچھ پاس موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ایک سائل بن کے آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، علی وہ جو میں نے آپ کو زرہ دی تھی، الحطمیہ، حطمہ ایک قبیلہ تھا، وہاں جو زریں بنتی تھی نا، ان زروں کو، اس اسلحے کو حطمیہ کہا جاتا تھا اور وہ کوئی ویلیویبل نہیں تھا۔ زروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی، کوئی بہت قیمتی ہوتی، کوئی قیمت کے اندر بہت کم اور ہلکی ہوتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، جی وہ زرہ تو میرے پاس موجود ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، 400 درہم لگ بھگ اس کی کیا قیمت بنتی ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ سب سے پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، جب بیٹیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے، جب بیٹیوں کے فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، باپ کے دل کے اندر کیا جذبے ہوتے ہیں، کیا ارماں ہوتے ہیں، کیا گداز ہوتا ہے، کیا نرمی ہوتی ہے، ان کو گھروں سے رخصت کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ اور جانتے بھی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ ایمان کی دولت تو ہے نا، جرت اور شجاعت تو ہے نا، تقوی کا لیول تو ہے نا، اپنی برادری خاندان کا ایک عظیم فرد تو ہے نا،
یہ وہی فرد ہے جس نے بچپن میں کھڑے ہو کے جب سارے لوگ پتھر مارتے تھے مکی زندگی میں کہا تھا اے اللہ کے نبی بے شک میں بچہ ہوں، آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، رفاقت دوں گا اور بھرپور ساتھ دوں گا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہو جاتی ہے، وہ زیرہ بازار میں لے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے، ان مستند نہیں ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑا سبق پایا جاتا ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں زیرہ بیچ رہے ہیں، 400 درہم اس کی قیمت لگتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علی آپ کی یہ زیرہ 400 درہم اس کی قیمت، اور اتنا بڑا آپ کا کام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ داماد بننے والے، آپ کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عثمان ہوں نا، اس کی قیمت بھی میں دیتا ہوں اور زیرہ بھی تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ قیمت وہ ادا کر دیتے ہیں، وہ 400 درہم بھی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، زیرہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں، خدمت اقدس میں حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا عظیم جوڑا رشتہ نکاح کے اندر استوار ہو جاتا ہے۔ 2 ہجری کے اندر یہ نکاح ہوتا ہے اور 3 ہجری میں اگلے سال بمشکل 1 سال کے بعد اللہ رب العزت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اس کا نام حرب رکھا ہے، یہ جنگ ہوگا، یہ مجاہد ہوگا، یہ مسلح ہوگا، کفر کے خلاف تلوار ہوگا، میں نے اس کا نام جنگ رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس نام کو پسند نہیں فرماتے، کہتے نہیں علی اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا، حسن والا، جمال والا، خوبصورتی والا، کردار والا، میرے اس نواسے، میرے اس بیٹے، تیرے اس بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ اگلے سال 4 ہجری ہے، 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے، 3 ہجری میں پہلا بیٹا اللہ رب العزت نے دیا، نام حرب رکھا، اللہ کے پیغمبر نے نام بدل دیا۔ 4 ہجری میں دوسرا بیٹا اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، کہا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے تو اب بھی وہی نام رکھا ہے، یہ حرب ہوگا، جس طرح میدان بدر کے اندر میں نے مار کے سجائے تھے کفار کے خلاف، ایک شمشیر بے نیام بنا تھا، میرا بیٹا بھی کفر کے خلاف ایسے ہی بنے گا، میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا اللہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام بھی حرب رکھا ہے، وہی نام جو ذہن کے اندر سمایا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام محسن ہوگا، محسن ہوگا۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں علی یاد رکھنا میرے تینوں تیرے بیٹوں کے نام جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون اس کے رفیق ہوتے تھے، جس طرح موسیٰ کے بھائی ان کے دوست ہوتے تھے، جس طرح موسیٰ کے ساتھ دینے والے جناب ہارون ہوتے تھے، تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے۔ فرق یہ ہے موسیٰ کا بھائی ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہارون نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ایک جیسے، پہلے بیٹے کا نام شبر رکھا، دوسرے کا نام شبیر رکھا، تیسرے کا نام مشبر رکھا، بالکل اسی وزن پہ میں نے بھی اپنے نواسوں کے نام ہارون نبی کے بیٹوں کی طرح، پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا حسین اور تیسرے کا نام محسن رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی خود پسند فرماتے ہیں اور تاریخی طور پہ یہ واضح بھی کرتے ہیں یہ وہی نام ہے اور اس سے ملتا جلتا نام ہے جو ایک نبی نے
اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ یہ جنت کے دونوں شہزادے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کے دو پھول اسی طرح جوان ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، گھر میں بچوں کی طرح بچگانہ ادائیں ہیں، محبت والی، پیار والی، الفت والی، چاہت والی۔ بچے تو سارے ہی کھیلا کرتے ہیں، لیکن یہ دو ایسے انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے عظیم بچے ہیں جو کھیلتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی کے سینے پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کے شانوں پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کے گھر میں کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو مسجد نبوی کے ممبر و محراب پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے کھیلتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کو ان کی کھیل سے بھی اتنی محبت ہے، ان کی اداؤں سے اتنی محبت ہے، بچوں والی ان کی معصوم حرکات جو بچے جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حرکات کے اندر وہ معصومیت ہے، وہ الفت ہے، وہ محبت ہے، وہ چاہت ہے، وہ پیار ہے جو شاید انسانی تاریخ نے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ تو عجب نواسے ہیں، اور ان کا نانا بھی انسانی تاریخ کا بے مثال نانا ہے نا۔ ان جیسی محبت دینے والا کوئی نہیں اور ان جیسی محبت لینے والا کوئی نہیں۔ کتنی محبت، ذرا احادیث سے اس کے دلائل سنتے چلے جائیے گا۔ سب سے پہلی محبت تو ماں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس قدر محبت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی ان کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چادر بچھا دیتے ہیں، کبھی ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ، مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ بازار سے آپ فارغ ہوتے ہیں، فانصرف وانصرفت معه، آپ وہاں سے چل دیتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چل دیتا ہوں۔ دخل بیت فاطمہ، چلتے چلتے آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں تشریف لانے کے بعد پوچھتے ہیں، اسم لکع اسم لکع اسم لقا، وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ پیار کے ساتھ لقب دیتے ہوئے حسنین کریمین کو اس انداز سے کہتے ہیں، وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ منا کہاں ہے، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ دونوں بچے آتے کیوں نہیں ہیں، اور میں ذہن کے اندر سوچتا ہوں کہ ان کی والدہ ان کو اچھے کپڑے پہنا رہی ہوں گی، بنا سنوار رہی ہوں گی، آخر ان کے نانا آئے ہیں، ان سے ملنا ہے، محبت کے ساتھ ان کو نہلاتی دھلاتی ہوں گی، اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یوں ان کو گلے لگا لیتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں، اور ایک بات کہتے ہیں جس وجہ سے دنیا کے ہر مسلمان کو جنت کے ان شہزادوں سے پیار محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ جس کو ان سے پیار محبت اور الفت نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے ان شہزادوں کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحببہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان سے محبت کر لے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری امت میں سے جو ان سے محبت کرے تو اس شخص سے بھی محبت فرما لے۔ ایک اور روایت میں ایک اور صحابی بڑی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں، یہ تو گھر تشریف لے گئے تھے نا آپ علیہ السلام، اپنے ان نواسوں سے گھر میں جا کر بھی محبت کرتے ہیں، یہ گلی میں مل جاتے ہیں، چوک چوراہے میں مل جاتے ہیں تو وہاں بھی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یوں جوش مارتے ہوئے ابل آتا ہے اور وہاں محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔
اور ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے کے اندر یہ جنت کے شہزادے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا پورا منظر ذہن میں لائیے، مدینہ کی گلیاں ہوں، اللہ کے پیارے نبی ہوں، آپ کے صحابہ ساتھ ہوں، کسی کے گھر دعوت کا اہتمام ہو، صحابہ کا قافلہ ساتھ موجود ہو، وہ اس منظر کو دیکھتے ہوں، اس منظر کو پھر سیو کرتے ہوں، پھر ہم تک اس کو پہنچاتے ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہ ادب والے، وہ عظمت والے، وہ شان والے، وہ محبت والے، جلال والے، رعب والے، مقام والے، سب سے اعلیٰ سٹیٹس والے، دونوں جہانوں کے سردار بھی ہیں، ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نواسوں سے ایسی محبت ہے، بڑی محفل میں سب کے سامنے آگے بڑھ کے گلی کے اندر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نیچے بیٹھ کے اپنی دونوں باہیں، دونوں بازو یوں پھیلا دیتے ہیں اور جنت کے ان شہزادوں کو بلاتے ہیں، آؤ نا میرے پاس۔ لیکن بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، یہ ان کی کتنی خوبصورت ادا ہوتی ہے، جب ان کو بلاتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، جب ان کو قریب کرتے ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بچے کی نیچر اور فطرت میں چیز رکھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں جنت کے شہزادے بچے بھی اس طرح اللہ کے پیارے نبی بلا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو پکڑ رہے ہیں، لیکن جلدی نہیں پکڑ رہے تاکہ بچوں کو یہ محسوس نہ ہو ہمارے اندر کوئی پوٹینشل نہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کھیل کھیل میں مسکرا رہے ہیں، تھوڑا ان کو بھاگنے کا موقع دیتے ہیں، پھر پیار سے محبت سے پکڑ لیتے ہیں۔ اس صحابی پہ بھی قربان جائیں، کتنا عظیم صحابی، اور کیسے انہوں نے ایک ایک منظر کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، وہ پورا نقشہ کھینچا۔ کہا اللہ کے نبی نے جلدی نہیں پکڑا، مسکراتے رہے، پھر جب پکڑا تو کیسے پکڑا، وہ منظر بیان کرتے ہیں صحابی۔ وَجَعَلَ يَدَهُ تَحْتَ زَقَنِهِ، ایک ہاتھ جناب حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ فی فأس رأسہ، جہاں درمیان سے سر سے مانگ نکالتے ہیں وہاں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ موجود ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، سیدنا حسین ہیں، پہلے آپ کو بھگاتے رہے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ، آپ پیچھے پیچھے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر بٹھا لیتے ہیں، پھر یوں پکڑتے ہیں کہ ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے مبارک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ سیدنا حسین کی پیشانی کے تھوڑا اوپر بال پہ جہاں مانگ نکالتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تاریخی جملے ہیں، ہر مسلمان کو اپنے سینے میں ان جملوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ کہا اللہم احببہما واحب من یحبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کر اور جو بھی ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر لے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں حسین صبت من الاسباط، باقیوں کے نواسے مل کے خاندان بناتے ہیں، یہ میرا ایک نواسہ حسین اکیلا ہی ایک خاندان کی طرح ہے، یہ اکیلا ہی ایک خاندان کی طرح ہے۔ یہ 3 تاریخی جملے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں محبت اور وارفتگی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری پہ پیدائش ہوتی، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، نام آپ رکھتے ہیں، گھر میں جا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، گلی میں مل جاتے ہیں تو محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سیدنا حسن اور حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا سب سے زیادہ
دنیا سے بے التفاتی کا منظر وہ ہوتا تھا جب آپ نماز میں ہوتے تھے، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے، کان لہو عزیز کعزیز المرجل، تو آپ کے سینے اتھر سے رونے کی یوں آوازیں نکلتی جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی بوائل ہو کے کھولتا ہے، آپ کے سینے سے اس طرح گڑگڑانے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی، سسکیاں آہیں بھرنے کی آوازیں بلند ہو جاتی، دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے، ساری توجہ رب کریم کی طرف ہو جاتی۔ لیکن جنت کے ان شہزادوں سے اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا کہ نماز کے اندر بھی اپنے نواسوں سے پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ ذرا احادیث سنتے چلے جائیے، صحابی رسول، صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھ کے تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی ایک نماز تھی، احدی صلاتي العشی، یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے مسجد نبوی میں۔ سنن نسائی کی اس روایت پہ غور کرتے چلے جائیے گا، اور ساتھ اپنے ایک نواسے کو بھی لے آئے، یا حسن تھے یا حسین تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ اس صحابی کو یاد نہیں رہا تو اس نے پورا منظر جیسے تھا پوری امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا، کہا کوئی ایک نماز یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، اور آپ کے نواسوں میں سے کوئی ایک نواسا یا حسن تھے یا جناب حسین تھے، ان کو آپ نے ساتھ لیا، نماز کروانا شروع کر دی۔ اکیلے نہیں پڑھ رہے، جماعت کروا رہے ہیں، امام ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں۔ نواسے کو پاس بٹھایا، اور یہ بچے معصوم بچے، پیارے سے بچے، ظاہر ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ 2 ہجری میں نکاح ہوا، 3 ہجری میں سیدنا حسن، 4 ہجری میں سیدنا حسین، 11 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی فوت ہو جاتے۔ آپ کی پوری زندگی کے اندر ان دونوں جنت کے شہزادوں کی عمر بس اتنی ہی تھی، 5 سال 6 سال کے یہ معصوم بچے ہیں، آپ ان کو یہاں مصلی امامت پہ اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا، کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی دشمن نے کوئی عداوت نہ کر دی ہو۔ یہ اہل اسلام کا ایسا امتیاز رہا ہے کہ ان کے دشمن جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو نماز سے بڑی محبت ہے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نماز کی حالت میں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین نے ایک مشورہ بھی کیا تھا نماز عصر کے وقت کہ ان کی ایسی نماز کا وقت ہونے والا ہے جو ان کو دنیا کی ہر چیز سے، اپنی اولادوں سے پیاری لگتی ہے، جب یہ نماز پڑھنے لگیں ان پہ دعویٰ بول دینا۔ یہ صحابی کہتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہوا، میں اپنی طرف سے یہ کہنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن صحابی نے ایسے بیان کیا ہے ویسے میں عرض کر رہا ہوں۔ سنن نسائی پڑھ کے دیکھیے گا، یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سجدے کی حالت میں پریشان ہو کے اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث سے باقاعدہ اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو ہماری شریعت میں اتنی رعایت اور سہولت موجود ہے کہ ایمرجنسی کے اندر انسان دائیں بائیں نماز کی حالت میں جھانک کے مجبوری کی وجہ سے ایمرجنسی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی سانپ آ گیا ہے، کوئی بچھو آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے، تو نماز کی حالت میں بندہ آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ ان کے لیے تو اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہیں اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو گئی ہو۔ سجدے کی حالت میں کہتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو یہ جنت کے شہزادے اللہ کے پیارے نبی کی کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، نماز سے فارغ ہوئے۔ باقی صحابہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ آج ایک سجدہ بہت ہی لمبا تھا، پوچھنے کی ہمت کی، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا تھا؟
کوئی وجہ تو نہیں بن گئی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ پریشانی تھی، نہ ایمرجنسی تھی، نہ جبریل وہی لے کے آیا تھا، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ان ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میرے اس بیٹے نے مجھے سواری بنا کے میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میں نے کہا نواسا ہے نا، جنتی شہزادہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا نواسا ہے، میں نے کہا معصوم بچہ ہے، کس محبت کے ساتھ میری کمر پہ بیٹھ گیا ہے، میں نے کہا جب تک یہ خود اٹھے گا نہیں میں سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤں گا نہیں۔ نماز کی حالت میں اپنے نواسوں سے، سیدین کریمین سے، حسنین سے، جنت کے شہزادوں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں محبت فرما رہے ہیں۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، ایک اور نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ظہر یا عصر کی بات تھی، سیدنا ابو ہریرہ نماز عشاء کی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں نماز عشاء کا وقت تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نماز عشاء کی امامت فرمائی، بچے آپ کے ساتھ تھے، یہ جنت کے شہزادے آپ کے ساتھ تھے، اور نماز کی حالت میں بھی آپ کے پاس ہی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے ان دونوں بچوں کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا، گود کے اندر بٹھا کے ان سے پیار کیا، اور میں نے جا کے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں کو گھر چھوڑ آؤں؟ آپ نے فرمایا الحقا بی امیکما، یہاں دونوں شہزادے موجود ہیں، کہا جاؤ تم دونوں اب اپنی ماں کے پاس، اپنی والدہ کے پاس، سیدہ فاطمہ کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہی میں جنت کے ان شہزادوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کھڑا ہوا، آسمان سے ایک روشنی، ایک بجلی، ایک چمک نمودار ہوئی، عشاء کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ہر سو اندھیرے چھائے ہوئے تھے، رب العالمین کو بھی اللہ کے پیارے نبی کے ان نواسوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے نواسوں کے لیے آسمانوں سے بجلی چمکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تک میں جنت کے شہزادوں کو گھر چھوڑ کے نہیں آیا آسمان پہ وہ روشنی موجود رہی، مسلسل موجود رہی، حتیٰ کہ میں ان دونوں کو گھر چھوڑ آیا، حتیٰ کہ میں ان دونوں کو گھر چھوڑ آیا۔ خصوصاً میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں ان احباب سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں کبھی شیطان نے غلط خیال بنا دیے ہیں یا غلط لوگوں کی باتوں سے خیال پیدا ہو گیا ہے، الحمدللہ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی ہر حدیث پر ایمان لاتا ہے۔ یہ سب باتیں ادھر ادھر کی کہانیاں، افسانے نہیں، کوئی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی سنن نسائی کی حدیث ہے، کوئی مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، کوئی معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے، سب صحت کے اندر سندن سب کی سب صحیح روایات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان نواسوں سے عمر بھر محبت کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، یہ جوان ہوتے رہے، پلتے بڑھتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، جب 11واں سال شروع ہوا، 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاں کنی کے عالم میں ہیں، سکرات الموت ہیں، بڑی سخت کیفیتیں ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ اس بے ہوشی کے عالم میں آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو انسانی تاریخ میں سے، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اگر آپ سکرات الموت پہ اپنے قریب بلاتے ہیں تو حسنین کی والدہ، جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ عنہا کو پاس بلاتے ہیں، ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، ہماری ماں ان سے پوچھتی ہیں کیا کہا تھا آپ سے اللہ کے پیارے نبی نے؟ وہ فرماتی ہیں نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اسے فاش نہیں کر سکتی۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہماری ماں پھر پوچھتی ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے پیارے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہاں سے آپ اندازہ کیجئے
مرض الموت کے اندر، سکرات الموت کے اندر، موت کی بے ہوشیوں کے اندر انسان کس کو اپنے پاس بلاتا ہے، کس سے راز و نیاز محبت کی باتیں کرتا ہے۔ آپ ہنسی تھیں، پھر آپ روئی تھیں، وجہ کیا تھی؟ کہتی اب اللہ کے نبی پیارے ہو چکے، اب میں بتائے دیتی ہوں، آپ نے مجھے اپنے پاس بلا کے کہا تھا فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، فاطمہ مجھے لگتا ہے، اے میری بیٹی مجھے لگتا ہے میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، فاتق اللہ واصبری، جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنا اور صبر کا دامن تھامنا، صبر کا دامن تھامنا۔ یہ گھرانہ ہی صبر والا ہے، یہ گھرانہ ہی استقامت والا ہے، ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔ یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، عام صحابہ سے زیادہ ایک درجہ ان کا احترام اہل بیت نبی ہونے کے حوالے سے بنتا ہے۔ فاتق اللہ واصبری، فاطمہ میری بیٹی جب میں چلا جاؤں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنا، واصبری صبر کا دامن تھام لینا۔ جب میرے بابا نے مجھے کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں میں رو پڑی تھی، آپ نے پھر مجھے قریب کر کے کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات میرے گھر میں سے تیری ہوگی، تو میرے پاس سب سے پہلے آئے گی۔ پھر میں مسکرا دی تھی کہ جدائی تو ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر جنتوں میں ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی مشاورت سے اس میں علی مرتضیٰ موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، اہل بیت اطہار موجود ہیں، سب کی اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر جب خلافت کو سنبھالتے ہیں اس وقت حالات ایسے تھے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت کوئی مٹھائی کا تھال تھا جو اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا، نہیں، آپ نہیں جانتے اللہ کے پیارے نبی کے جانے کے بعد عرب معاشرے کا حال کیا ہو چکا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سے عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سے منکرین زکوٰۃ انہوں نے سر اٹھا لیا، ادھر سے بین الاقوامی طاقتیں وہ سر اٹھانے لگیں کہ مسلمانوں کا پیغمبر دنیا سے جا چکا ہے، یہ نازک موقع ہے، مسلمان پریشانی میں ہیں، یہ موقع ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس وقت سے ختم نبوت پہ سب سے پہلے ڈاکہ ڈالا گیا۔ جناب صدیق وہ سب سے پہلے مجاہد ہیں جو ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف مسلح ہو کے نکلے، اور انہوں نے ان سارے فتنوں کی سرکوبیاں کی، کانٹوں کی سیج تھی جس پہ جناب صدیق چلتے رہے، مسلمانوں کو سنبھالا دیا، غم کے حالات میں مسلمانوں کو سنبھالا، اہل بیت سے محبت کے نرالے انداز پیش کیے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اسلامی مملکت کو 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ کفار بیٹھے ہوتے اور اپنے اپنے ملکوں میں عمر فاروق کے نام سے کپ کپا رہے ہوتے، ڈر رہے ہوتے، خوف کھا رہے ہوتے، شیطان ان سے خوف کھاتا۔ اہل بیت ان دونوں خلیفوں سے اس طرح محبت کرتے اور مسلمان ان دونوں خلفاء سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت ایسے بٹھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ ایک بڑا عجب منظر ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے کم و بیش حکمران اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کے پھریرے لہرانے والے، لیکن ان جنتی شہزادوں سے اتنی محبت ہے، ان کے ساتھ اتنی فرینکنس ہے۔ سیدنا حسین آتے ہیں، پیار سے آ کے کہتے ہیں انکل عمر میرے ابو کے ممبر سے نیچے اترو، انزل عن ممبری ابی، میرے ابو کے ممبر سے نیچے اترو اور اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میرے حسین میرے باپ کا تو ممبر ہی کوئی نہیں تھا، میرے باپ کا تو ممبر ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اس پیارے سے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ممبر کے اوپر اپنے پاس بٹھا کے پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے کے بعد کہتے ہیں حسین بیٹے یاد رکھنا، حسین بیٹے یاد رکھنا، انبت اللہ ما انبت فی رؤوسنا،
बिल्लाहि सुम्मा बिबैतिकुम, अल्लाह जानता है हमें जो भी इज्जत कायनात में मिली है अल्लाह ने दी है, और अल्लाह के बाद तुम्हारे घरों से मिली है, तुम्हारे घर से मिली है, तुम्हारे घर से मिली है। और फिर मोहब्बत से कहते हैं, हुसैन बेटे तुम मेरे पास आते क्यों नहीं हो, मिलते रहा करो ना, आते रहा करो मेरे पास, मिलते रहा करो। फिर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उम्र फारूक के पास चक्कर भी लगाते हैं। सैयदना उम्र फारूक को तो इस घर से इतनी मोहब्बत थी और इस कदर उल्फत थी, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान हैं और पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ के झंडे लहरा चुके हैं। कमी है तो एक बात की है, कमी है तो एक बात की है, सोचते हैं तो एक बात सोचते हैं, उमर अल्लाह के नबी के घर से तेरा कोई रिश्ता ही हो जाए, तेरा कोई ताल्लुक ही कायम हो जाए, तेरा कोई ताल्लुक ही कायम हो जाए। सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्ज़ाहा उनके हवाले से पैगाम भेजते हैं सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी के घराने से कोई रिश्ता कायम हो जाए, और तारीख इस बात पे गवाह है कि सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में तफावत के बावजूद उमर की खिदमत और मोहब्बतों को देखते हुए इन्हें अपना दामाद बना लेते हैं। अहले बैत नबी के, सहाबाए किराम के ये मोहब्बत भरे ताल्लुकात आपस में जारी रहते हैं। सही बुखारी उठा के देखिए, हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे इमाम मुहम्मद इब्नुल हनफिया, उनसे कुछ सवाल करने वाला सवाल करता है। सही बुखारी इस्लामी तारीख की सबसे मुस्तनद किताब, कहते मैंने अपने अब्बू अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा सबसे ज्यादा अफजल इस उम्मत के अंदर कौन है। अली मुर्तज़ा जवाब देते हैं, बेटे सबसे अफजल इस उम्मत के अंदर अबू बकर है। कहते फिर मैंने पूछा अब्बू जी अबू बकर के बाद कौन अफजल है, जवाब देते हैं इसके बाद उमर है। हजरत बयान फरमाते हैं कि मैंने तीसरा सवाल इसलिए नहीं किया कि अगर मैं तीसरा सवाल करता तो अब्बू अपना नाम लेने की बजाय उस्मान गनी का नाम ले देते। फिर मैंने तीसरा सवाल करने की बजाय कहा इसके बाद तो आप ही हैं ना। कहा नहीं, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, बेटा मैं तो अल्लाह के नबी का सहाबी और एक आम इंसानों की तरह एक इंसान हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब को प्यारे हो जाते हैं। इनके खिलाफ भी साजिश ये होती है, नमाज की हालत में मुसलमानों की ये बढ़ती हुई शान और शौकत, इनकी सल्तनत, इनकी अजमत और इस्लाम का बढ़ता हुआ निज़ाम कुफर को भाता नहीं। शुरू ही से साजिशों के जाल फैलाते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ईरानी मजूसी पारसी जालिम इंसान अबू लुअलुअ फैरूज नामी ऐन नमाज की हालत में शहीद कर देता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों की अभी ताप नहीं ला रहे, बीमारी की कैफियत में हैं, और उसके बाद आप शहीद हो जाते हैं। अभी आपको दफन नहीं किया गया, आपका जस्ते मुबारक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाश मुबारक पड़ी हुई है। जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आदमी पीछे से आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है इब्ने अब्बास मेरा अंदाज़ा था कि अल्लाह के नबी चले गए, उसके बाद अबू बकर जाएंगे और उसके बाद उमर जाएंगे। क्यों? ये मेरा अंदाज़ा इसलिए था कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी बात करते थे तो आप यही कहते थे कुन्तु व अबू बकरिन व उमर, मैं अबू बकर और उमर एक मौके पे मौजूद थे। कभी आप कहते फ़अलतु व अबू बकरिन व उमर, मैंने अबू बकर ने उमर ने ये काम किया। कभी आप ये कहते थे इंतलक़्तु व अबू बकरिन व उमर, मैं और अबू बकर और उमर चल के फलां जगह पे गए। पूरी जिंदगी जब अल्लाह के नबी यही कहते रहे मैंने ऐसे किया, अबू बकर मेरे साथ था, उमर मेरे साथ था, तो मेरा ख्याल यही काम करता था कि इसके बाद उमर की बारी आएगी और मेरा अंदाज़ा है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह इनको इकट्ठे ही उठाएगा। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाश मुबारक चारपाई पे पड़ी है, अभी दफनाया नहीं गया, लोग रो रहे हैं,
پیچھے سے کوئی آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ باتیں کر رہا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے اتنی محبت کی باتیں کرنے والا، تو وہ داماد نبی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، ہر صحابی سے محبت، اہل بیت کے ہر فرد سے محبت، اس میں کوئی تفریق کرنا ہمارے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں تفریق کرے یا حدیث مبارکہ میں تفریق کرے۔ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی سے نہیں، چاروں بیٹیوں سے محبت، آپ کی ایک بیوی سے نہیں، 11 ازواج مطہرات سے محبت، آپ کے ایک داماد سے نہیں، سارے دامادوں سے محبت، آپ کے ایک عزیز سے نہیں، سارے رشتہ داروں سے محبت، صرف ایک حسن و حسین سے نہیں، بلکہ ان کی تو آپس میں محبتوں کے یہ انداز تھے۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن، جنت کے یہ شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین، جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے نواسے حسین کو دیکھ لے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ بیان فرماتی ہیں، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ تشریف لائے، یہ جنت کے شہزادے پانی پانی مانگ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ کھلایا پلایا جائے۔ کیا محبت تھی ان کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی کو سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر علی تو سو رہے تھے، ایک بکری تھی، تھوڑا تھوڑا دودھ دیتی تھی، کبھی کبھار اس کے تنوں سے معمولی دودھ آ جاتا تھا، اپنے ان نواسوں کی خاطر اللہ کے پیارے نبی خود دودھ دونے لگ جاتے ہیں، دودھ دو کر ان کو پلاتے ہیں، پلا کے فارغ ہوتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ میں، تم، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، جنت میں ہم ایک جگہ میں اللہ کے پاس اکٹھے ہی ہوں گے، اکٹھے ہی ہوں گے۔ ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیتے ہیں، اللہ اور بیٹا دیتا ہے اس کا نام عمر رکھ دیتے ہیں۔ سیدنا حسین کو اللہ بیٹا دیتا ہے، نام ابو بکر رکھ دیتے ہیں، ایک اور بیٹا دیتا ہے، نام عمر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اہل کفر کی، اہل نفاق کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ اہل بیت نبی، صحابہ کرام یکجان تھے، پوری زندگی اکٹھے رہے تھے، لیکن کفار کی سازش تھی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے علیحدہ کیا جائے، تفریق ڈالی جائے، اور اللہ کے پیارے نبی پیشین گوئیاں کر چکے تھے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہر اہل ایمان کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کہا تھا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھے گا تو وہی جو منافق انسان ہوگا۔ ایک اور روایت بھی یاد رکھنی چاہیے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے یہلک فی رجلان، میرے تعلق سے دو قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، محب مفرط، وہ لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے غلو کر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، عقیدے کو، ایمان کو، دین کو، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے گا جو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کے کہہ دیا میری وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، آگ میں چلے جائیں گے، ایک وہ انسان جو مجھ سے محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اور ایک وہ انسان جو میرے اوپر بہتان تراشیاں کرتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ نے دونوں طرح کے لوگ دیکھے، وہ لوگ جو علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرنے والے تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کو تکفیری کہا جاتا ہے، ہر مسلمان پہ کفر کے فتوے چلانے والے، سختیاں شدت پسند قسم کے لوگ، اور ان کو دوسری اصطلاح کے اندر ناصبی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت نبی سے بغض رکھنے والے
اور دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے مقام سے آگے بڑھا دیا، حتیٰ کہ بعض میں اللہ تک بنا دیا، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا دیا، ان کے اندر وہ صفات پیدا کر دیں جو کہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور ان سے وہ کچھ مانگنے لگے جو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ اپنی محبت میں حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ دین اسلام پہ اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ دین اسلام کی اعتدال کے راہ کے اوپر قائم ہیں کہ ایک ایک صحابی سے محبت، اور اہل بیت سے بالخصوص اضافی ایک درجہ محبت کہ وہ اہل بیت نبی ہیں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ، اور اس طرح سے علی مرتضیٰ سے محبت، ابوبکر صدیق سے محبت، عمر فاروق سے محبت، عثمان غنی سے محبت، علی مرتضیٰ سے محبت، اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، حتیٰ کہ کفار کی یہ سازشیں ایک دن کامیاب ہو جاتی ہیں، منافقین کی اہل کفر کی سازشیں جو شروع ہی سے چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو کمزور کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انہی سازشوں کا تسلسل تھا، لیکن اب اس نے رنگ بدل لیا تھا۔ کوفہ کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت نامے لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، خطوط کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہ غم و الم کی کہانی وہاں پہ رونما ہو جاتی ہے، جس کی خبر بھی اللہ کے پیارے نبی کو جبریل امین آ کے دے چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عزیز کزن جناب ابن عباس کہتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر موجم کبیر طبرانی کی حدیث مبارک ہے، خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کے پیارے نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے اور اس کے اندر خون جمع کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے پیارے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نینوا کے مقام پہ اپنے غلام اور اپنے خادم نجی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں فرات کے کنارے میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، آپ یکدم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے جاری ہیں؟ آپ مجھے فرماتے ہیں جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے فرات کے کنارے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ انہی کفار کی یہ سازش کامیاب ہوتی ہے، اور وہ بلانے کے بعد آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن واضح طور پہ کہتی ہیں کہ تمہارے مرد کوفہ والوں ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں بین کرتی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اکیلے بیٹھے ہیں، آ کے دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے اس میدان میں تنے تنہا قرآن کی تلاوت، داڑھی آنسوؤں سے تر اور قرآن ہاتھ کے اندر اور اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں خط کا ڈھیر لگا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جنہوں نے خط بھیجے ہیں ما اراہم الا قاتلی، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے مروائیں گے، یہ مجھے شہید کروائیں گے، یہ میرے خلاف سازشیں کریں گے۔ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے قتل کس نے کیا اور اس عظیم سانحے کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ وہ کوفہ والے لوگ جو اوپر سے محبت کا اظہار کرتے اندر سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے حالت احرام کے اندر کیا مچھر کو مارا جا سکتا ہے؟ حاجی کے لیے جائز ہے؟ جناب ابن عمر کہتے ہیں تم کوفے سے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے تو اللہ کے پیارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور مجھ سے مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان سازشی عناصر سے امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ایک ایک صحابی سے ہمیں محبت ہے، ہمیں ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.